السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بلغ الرسالہ وادى الامانہ ونصح الامہ وترکها علی البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين، اما بعد، بدا الاسلام غریبا وسيعود غریبا۔ اصول ایمان کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب باندھا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اجنبیت کی حالت میں پھیلا اور پھر آخر وقت میں یا بعد میں اجنبی ہو جائے گا۔ اس کے تحت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث روایت کی ہے جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر بیان کیا ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدا الاسلام غریبا، اسلام کی اشاعت اجنبیت اور غربت کی حالت میں ہوئی، وسیعود غریبا، اور پھر وہ اجنبی ہو جائے گا، غربت کی حالت میں آ جائے گا، کما بدا، جیسا کہ شروع میں ہوا۔ فطوبی للغرباء، تو غربا کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے مبارکباد ہو، ایسے لوگوں کے لیے سعادت، اور ایسے لوگوں کے لیے جنت۔ طوبہ جنت میں درخت کا بھی نام ہے، تو طوبہ کے معنی سعادت کے ہوتے ہیں، خوشی کے ہوتے ہیں، خیر اور بھلائی کے ہوتے ہیں، ٹھنڈک کے ہوتے ہیں، اور طوبہ کے معنی جنت کے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے جنت ہے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ اب جنت میں درخت کیا ہے؟ یہ جب جنت میں درخت مل جائے گا تو گویا کہ انہیں جنت بھی مل گئی۔ جز بول کر کے یہاں پر گویا کہ کل مراد لیا گیا ہے، جیسے وجہ اور چہرہ بول کر کے پوری ذات مراد لیا جاتا ہے، ایسے جنت میں ایک درخت کا نام لے کر کے گویا کہ پوری جنت مراد لی گئی ہے، کیونکہ جو جنت کے درخت کے اندر چلا گیا تو ظاہر بات ہو جنت کے اندر بھی چلا گیا، وہ حسن و مآب، اور ان کے لیے بہترین انجام ہے۔ تو یہ طوبہ کا مطلب ہوا۔ غربا سے مراد کون ہے؟ غربا سے مراد وہ لوگ ہیں جو دین پر، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر مضبوطی کے ساتھ تھامے ہوئے ہیں، شرک سے محفوظ ہیں، بدعت و خرافات سے محفوظ ہیں، اور کتاب و سنت پر سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ ایسے لوگ غربا، اور ایسے لوگ اہل استقامت جو دین پر استقامت اختیار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالی ہمارا رب ہے اور پھر اس پر استقامت کا انہوں نے مظاہرہ کیا، ثابت قدمی اختیار کی، تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم خوف نہ کرو، غم نہ کرو، وابشروا بالجنہ، اور اس جنت سے خوش ہو جاؤ، التی کنتم توعدون، جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو جنت کن لوگوں کے لیے ہے؟ اہل استقامت، متقیوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے، صالحین کے لیے، اور کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت بنائی۔ تو یہاں غربا سے مراد یہ کوئی کسی جماعت کا نام نہیں ہے، یہ کہ کوئی آدمی اس حدیث کو لے کر کے اپنی فضیلت سمجھے کہ ہماری جماعت کا نام غربا ہے تو لہذا ہمارے لیے اس حدیث کے اندر فضیلت ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ وصف ہے غربا، یہ نام نہیں ہے، یہ کیا وصف ہے، یعنی وہ اجنبی ہو جائیں گے، اور زیادہ تر لوگ شرک میں ہوں گے، کفر میں ہوں گے، دین سے دور ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے دور ہوں گے، نافرمانی کریں گے، تو وہاں پر یہ غربا، یہ وصف مراد لیا گیا ہے، یہ کسی جماعت کا نام نہیں ہے۔ یہ اس لیے کوئی اس سے خوش نہ ہو کہ یہ حدیث ہمارے لیے کہی گئی ہے۔ یہ حدیث آپ نے ان تمام لوگوں کے لیے کہی جو دین پر ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں، کتاب و سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، بدعات سے، خرافات سے، شرک سے اور بدعملی سے، دین سے دوری سے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھتے ہیں، ایسے لوگ غربا ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آپ نے فرمایا، لوگوں نے پوچھا کہ ہمارے نبی سے کہ غربا کون ہیں، تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ الذین یصلحون اذا افسد الناس، کہ جب لوگ فساد میں مبتلا ہو جائیں
اور عقیدے میں فساد، عمل میں فساد، دین میں فساد، تمام چیزوں کے اندر فساد آ جائے اور اس کی وہ اصلاح کرتے وہ لوگ غربا ہیں، وہ غربا ہے۔ یعنی جو توحید کی طرف، سنت کی طرف، نبی کے نقش قدم کی طرف، صحابہ کرام کی زندگیوں کی طرف اور ان کے فہم اور عقید اور منہج کی طرف جو لوگوں کو بلاتے ہیں اور ان کے مطابق عمل کرتے ہیں، یہ لوگ غربا ہیں۔ آپ دیکھیں ایسے لوگوں کی تعداد کم رہی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں، جب اسلام کی شروعات ہوئی تو اسلام کی جو غربت تھی، اجنبیت تھی، وہ قلت تعداد کی بنا پر تھی کہ مسلمان کم تھے، ایمان لانے والے کم تھے، کافر زیادہ تھے، مشرک زیادہ تھے، بت پرست زیادہ تھے۔ لیکن آج مسلمانوں کے نام تعداد میں تو کوئی کمی نہیں ہے، اور اہل کتاب جو یہود نصارہ ہیں ان سے اگر زیادہ نہیں ہے تو ان سے زیادہ کم بھی نہیں ہے۔ اتنی تعداد ہے مسلمانوں کی، لیکن نام کے مسلمان ہیں۔ یہ کون ہے؟ نام کے صرف مسلمان۔ تو آج جو غربت ہے اسلام کی، مسلمانوں کی، وہ قلت تعداد کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ دین سے دوری کی بنا پر ہے، توحید سے دوری، سنت سے دوری، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج سے دوری کی بنا پر ہے۔ یہ قلت تعداد یا تعداد میں کمی کی بنا پر نہیں ہے۔ پہلے یہ چیز تھی، جب دین کی شروعات ہوئی، آپ نے لوگوں کو دین کی دعوت دینا شروع کیا، اس وقت تعداد صحابہ کی کم تھی، تو ہمارے نبی نے وہی بتایا اس کے اندر کہ تعداد کم تھی اس وقت، دھیرے دھیرے اسلام کی اشاعت ہوئی۔ اور آپ سے پوچھا گیا کہ اس دین پر آپ کے ساتھ کون ہیں، تو آپ نے کہا کہ ایک آزاد اور ایک غلام۔ آزاد سے مراد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلام سے مراد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں مراد۔ تو آپ نے کہا کہ ایک آزاد اور ایک غلام۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی بنایا اور آپ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دینا شروع کیا۔ جو لوگ آپ کے دوست، جو آپ کے اخلاق کے معترف تھے، بعد میں بھی معترف رہے، آپ کے اخلاق پر کسی نے اعتراض نہیں کیا، وہ آپ کے دشمن بن گئے جب آپ نے توحید کی دعوت دینا شروع کیا۔ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں ابوبکر صدیق، مردوں میں سے، عورتوں میں سے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، بچوں میں سے علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس طریقے سے غلاموں میں سے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ لوگ، انہوں نے اسلام قبول کیا، دھیرے دھیرے اسلام کی اشاعت ہوئی اور اسلام کی تعداد دن بدن بڑھتی رہی۔ تو یہ ہمارے نبی نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور روم کے بادشاہ ہرقل نے ان سے سوال کیا کہ کیا ان کی تعداد بڑھ رہی ہے کم ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ تو دھیرے دھیرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا، اور اس کے بعد ابوبکر صدیق، چند لوگ اسلام قبول کیے، 2 3 ہوئے، 4 10 20 25 ہوئے، اور اس طریقے سے دھیرے دھیرے اسلام کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، مسلمانوں کی تعداد میں، اور مسلمان بڑھنے لگے۔ ظلم بھی مکہ کے مشرکین ان پر کرنے لگے، یہاں تک کہ 2 بار مکہ کے مسلمانوں کو ہجرت کرنا پڑا حبشہ کی طرف، اور وہاں بھی چین سے نہیں رہنے دیا، وہاں بھی تحفے تحائف لے کر کے پہنچ گئے نجاشی کے دربار میں۔ لیکن نجاشی عادل بادشاہ تھا، منصف بادشاہ تھا، اس نے دونوں کی باتیں سنی، اور باتیں سننے کے بعد تمام تحائف واپس کر دیے مکہ والوں کے، اور انہیں آزادی دے دی کہ وہ سب کے سب لوگ حبشہ کی سرزمین پر آزادی کے ساتھ زندگی گزاریں، اور وہ لوگ وہاں رہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، آپ دیکھیں کہ کس قدر مسلمانوں پر لوگوں نے ظلم کیا۔ آپ کا وطن مکہ، اور وہاں بھی رہنے پر مجبور، چھوڑنے پر مجبور کر دیا، اور اس طریقے سے کیسے غربت کے ساتھ اسلام کی شروعات ہوئی، اجنبیت کے ساتھ، کیونکہ غریب کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اجنبی ہو۔ ہمارے نبی کی حدیث ہے، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ غریب، یعنی جو اجنبی ہو، جسے کوئی نہ جانتا، جس کی کوئی مدد نہ کرتا ہو۔ اسلام کی مدد نہیں کی گئی، مسلمانوں کی مدد نہیں کی گئی، اور مسلمانوں پر ظلم ڈھایا گیا، اور اس طریقے سے اسلام کے اوپر اعتراضات کیے گئے، ہمارے بھی پر الزامات لگائے گئے، اور مسلمانوں پر ظلم کیا گیا، کسی نے مسلمانوں کی مدد نہیں کی، اور یہاں تک کہ آپ کو مکہ چھوڑنے پر بھی مجبور ہونا پڑا۔ آپ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آئے، مدینہ پہنچنے کے بعد بھی مکہ کے لوگوں نے آپ کو چین سے نہیں رہنے دیا۔ کتنی جنگیں ہوئیں، کتنی سازشیں کی ہمارے نبی کے خلاف، اور کس قدر بدنام کرنے کی کوشش کی، اسلام کو، مسلمانوں کو سفید دہر سے مٹانے کی ناپاک اور ناروا کوشش کی، کوئی کسر انہوں نے نہیں چھوڑی۔ لیکن اللہ کا دین ہے، اللہ نے دین کو غالب کیا، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا
ارشاد ہے کہ هو الذی ارسل رسول بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکین، کہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے اگرچہ مشرکوں کو یہ بات ناگوار گزرے۔ تو دھیرے دھیرے الحمدللہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ ایک سے شروعات ہوئی، ہمارے نبی نے جب حج کیا تو آپ کے ساتھ 1,20,25,000 صحابہ تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ حج کیا تھا۔ 23 سالہ مدت کے اندر اتنا اللہ رب العالمین نے برکت دی اور توحید کو دنیا کے اندر عام کیا۔ اور اس طریقے سے جب مکہ فتح ہو گیا تو مکہ فتح ہونے کے بعد جو سن 9 ہجری ہے اسے عام الوفود کہا جاتا ہے، یعنی اس سال لوگ جوق در جوق جماعت کی شکل میں اسلام لاتے تھے۔ جماعت کی شکل میں کسی علاقے سے 1,000 لوگ آ رہے ہیں، کہیں سے 500 آ رہے ہیں، کہیں سے 600 آ رہے ہیں، کہیں سے 200 آ رہے ہیں۔ اس طریقے سے جوق در جوق جماعت کی شکل میں لوگ آتے اور اسلام کو گلے لگاتے، اسلام کا اور اسلام میں داخل ہو جاتے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، جب آپ دیکھ لیں کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، فسبح بحمد ربک، اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجیے، انہ کان توابا، اللہ رب العالمین توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ نعمت مکمل ہوگی، دین کو اللہ نے مکمل کر دیا، نعمت پوری کر دی۔ تو دین کی شروعات اجنبیت سے ہوئی ہے، اجنبیت سے ہوئی، لوگوں نے اس کی مدد نہیں کی، کم لوگ اسلام لائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا دین ہے، توحید کا دین ہے اور اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے۔ اسے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دین کو غالب کرے گا۔ اللہ نے دین کو غالب کیا اور دین آج بھی الحمدللہ غالب ہے۔ مسلمان مغلوب ہیں لیکن دین غالب ہے، اپنے دلیل کے لحاظ سے، حجت و برہان کے لحاظ سے، اپنی صداقت کے لحاظ سے، سچائی کے لحاظ سے، اپنے عقیدے کے لحاظ سے، ان تمام چیزوں کے لحاظ سے دین آج بھی غالب ہے اور قیامت تک غالب رہے گا۔ اللہ غالب ہے، اللہ کے لیے عزت ہے اور اللہ کے دین کے لیے عزت ہے۔ اللہ کے جو سچے بندے ہیں، مخلص بندے، اللہ کو ماننے والے، ان کے لیے عزت ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے لیے عزت، نبی کے لیے عزت اور مومنوں کے لیے عزت۔ تو آج مسلمان تو بہت زیادہ ہو گئے لیکن نام کے مسلمان ہیں۔ آج ان کے عقیدے میں فساد، توحید کی جگہ شرک، سنت کی جگہ بدعت، اخلاق کے اندر فساد، معاملات کے اندر، تجارت کے اندر، تمام چیزوں کے اندر فساد اور دین سے دوری اور بربادی، یا تمام چیزیں مسلمانوں کے اندر آ گئی۔ آپس میں عداوت، حقد، حسد اور اس طریقے سے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا اور کسی کو آگے بڑھنے پر چڑھنا، دلوں کے اندر حسد رکھنا، یہ تمام چیزیں آج مسلمانوں کے اندر آ چکی ہیں۔ اس لیے مسلمان مغلوب ہے، مسلمان مظلوم ہے، لیکن اللہ کا دین ہمیشہ سے غالب ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، ہمارے نبی کا فرمان اسلام غالب ہے، اسلام پر کوئی دین غالب نہیں آ سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے یہ، لہذا اس کے دین پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ سچائی کے لحاظ سے، دلیل کے لحاظ سے، جب بھی دلیل کے ساتھ گفتگو کی جائے گی، اس دین کے سامنے لوگوں کے بنائے ہوئے دین وہ سب کے سب ریت کی طرح سے ہوا میں اڑ جائیں گے اور دین اسلام کے سامنے کوئی دین باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ تو دین غالب ہے، دین غالب ہے۔ تو یہ ہمارے نبی نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ دین کی شروعات، اسلام کی شروعات اجنبیت کی شکل میں ہوا، بہت کم لوگوں نے اسلام قبول کیا، پھر دھیرے دھیرے الحمدللہ اسلام میں داخل ہونے کی تعداد بڑھتی گئی، اور اللہ رب العالمین نے اس کی مثال دی ہے کھیتی سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ الفتح کی آیت ہے، كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، کہ صحابہ کی مثال کیسے کھیتی کی مانند ہے، جو کھیتی اپنی کونپل جو ہے نکالتی ہے، پھر اسے مضبوط کرتی ہے اور پھر وہ موٹی ہو جاتی ہے اور پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے، اور یہ چیز کسانوں کو خوش کرنے لگتی ہے، اور جو کافر ہوتے ہیں یہ دیکھ کر کے چڑھنے لگتے ہیں۔ تو آپ کھیتی کی مثال اللہ رب العالمین نے دی ہے صحابہ کی، جسے ایک دانہ ایک کسان زمین کے اندر بوتا ہے، ایک دانہ نکلتا ہے، پھر دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے، کونپلیں نکلتی ہیں اور اس کی شاخیں اور تنے نکلتی ہیں، اس کے اندر بالیاں آتی ہیں، ایک دانے سے 700 بالیاں تک ہو جاتی ہیں اور زیادہ ہو جاتی ہیں، کم و بیش، کم بھی اور زیادہ بھی۔ تو اس طریقے سے صحابہ کی اور مسلمانوں کی مثال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے،
آپ کے ذریعے سے دیکھیے اللہ رب العالمین نے کس قدر دین کے اندر برکت دی کہ کس قدر آپ کے ماننے والے ہو گئے، اور آپ کی وفات ہونے سے پہلے پورے جزیرۃ العرب کے اندر اسلام کو غلبہ اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ پھر آپ کے بعد صحابہ کرام کے دور میں اسلام کی اشاعت ہوئی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب لوگ مرتد ہو گئے دین اسلام سے کچھ لوگ، تو آپ نے باقاعدہ ان سے جنگ لڑی اور اس طریقے سے ان کو اسلام کی طرف راغب کیا، اسلام میں پھر دوبارہ داخل کیا۔ اور پھر عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کس قدر فتوحات ہوئیں کہ اسلام کہاں تک پہنچ گیا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں بعد کی خلافت بنو امیہ اور بنو عباسیہ وغیرہ کے اندر دیکھیے کہ سب سے زیادہ رقبے پر اسلام کے ماننے والے موجود ہو گئے۔ ہارون رشید کہا کرتا تھا، اے بارش بدلیاں دیکھتا تھا تو کہیں بھی بارش جا کر کے برس دے، اس کا خراج ہمارے ہی پاس آئے گا۔ ایک بڑی آبادی پر دنیا کے مسلمانوں نے حکومت کی، تو الحمدللہ۔ لیکن جیسے جیسے مسلمانوں کے اندر برائی آتی گئی، بدعقیدگی آتی گئی، دین کے اندر غلو اور اس طریقے سے دین فرقے کا وجود اور آپس میں حسد اور چپکلش اور عداوت، یہ تمام چیزیں جب ان کے اندر آتی گئی تو پھر دوبارہ وہ لوگ کیا ہو گئے؟ اجنبی ہو گئے۔ تو آج اسلام غیروں میں اجنبی نہیں ہے، آج اسلام مسلمانوں کے اندر اجنبی۔ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن تعداد کی بنا پر مسلمان کمزور نہیں ہیں۔ مسلمان جو کمزور ہیں توحید صحیح سچے معنوں میں اسلام پر عمل نہ پیرا ہونے کی وجہ سے، اس کی وجہ سے آج مسلمان کمزور ہیں۔ کس قدر دیکھیں آپ، توحید کے نام پر شرک کس قدر ہوتا ہے، کس قدر بدعات، شراب نوشی اور اس طریقے سے خرافات، مزار پرستی اور نہ جانے کتنا کتنا جرم اور گناہ آج مسلمانوں کے اندر آ گیا۔ دین سے کس قدر دوری، نام کے صرف مسلمان رہیں گے، کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا ہے۔ ان سے پوچھے اسلام کے ارکان کتنے، یہاں تک نہیں بتا سکتے وہ، انہیں نماز پڑھنا نہیں آتا اور نماز تک نہیں پڑھتے، جمعہ کی نماز تک نہیں پڑھتے، ایسے بھی مسلمان نظر آ جائیں گے۔ تو یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ تو آج جو اجنبیت ہے مسلمانوں کی، وہ آپس میں اجنبیت ہے اور تعداد کی کمی کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ اس بنا پر ہے کہ وہ لوگ اسلام کے اوپر عمل پیرا نہیں ہیں۔ تو دین جیسے شروع ہوا تھا ویسے خود بخود دھیرے دھیرے کم ہو جائے گا تعداد کا، یہاں تک کہ آخر وقت میں اسلام مدینے کے اندر جو ہے محشور ہو جائے گا اور بہت کم اسلام کے ماننے والے رہ جائیں گے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت دنیا کے اندر کوئی بھی مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ جو سب سے برے لوگ ہوں گے ان کے اوپر قیامت قائم ہوگی، اور اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور اس طریقے سے حضرت مہدی علیہ السلام کے زمانے میں مسلمانوں کو پھر غلبہ ملے گا، پھر پوری دنیا میں بھی ان کی حکومت اور خلافت قائم ہوگی۔ جی ہاں، ہر طرح کی مال کی فراوانی ہوگی، مسلمان اسلام پر سچے کاربند ہوں گے، اور اس طریقے ہمارے میں کی پیشی ہوگی یہ ساری چیزیں، اور یہ چیزیں ہو کر کے رہیں گی۔ تو آج جو مسلمانوں کے لیے جو پستی ہے، رسوائی ہے، اس کا سبب مسلمان خود ہیں، اس کا سبب مسلمان خود ہیں کہ مسلمانوں نے دین جو عزت اور بلندی کا سرچشمہ ہے اس کو چھوڑ دیا، اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کے دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا، تو اللہ رب العالمین ان کی مدد کرنا بھی چھوڑ دیا۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب تک تم لوگ دین کی طرف نہیں آؤ گے اس وقت تک تمہیں غلبہ نہیں ملے گا۔ دین کی طرف لوٹ کر کے آنا ہے، جو دین اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دیا۔ آج تو اسلام لوگوں کے اندر اس طریقے سے ہے کہ ایسا لگتا ہے کوئی دوسرا دین ہے، وہ دین نہیں جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دے کر کے بھیجا تھا۔ شروع سے لے کر کے ولادت سے لے کر کے انسان کی وفات تک، اور وفات کے بعد بھی اس قدر شرک اور کفر اور بدعت اور خرافات کی الامان والحفیظ، اس قدر لوگ بدعت اور خرافات کے اندر گرفتار ہیں اور پائے جاتے پڑے ہوئے ہیں۔ تو جب تک انسان تمام چیزوں کو نہیں چھوڑے گا، جب تک توحید و سنت کو گلے نہیں لگائے گا، دین پر عمل پیرا نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین کی مدد نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین کی مدد کا وعدہ ہے دین پر عمل کرنے میں، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد اللہ کے دین کی مدد ہے، دین پر عمل ہے، توحید کو اپنانا، سنت کو اپنانا، شرک بدعت خرافات کو اور تمام بدعمالیوں کو، برائیوں کو، بدخلقیوں کو، تمام چیزوں کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ جب تک انسان ان تمام چیزوں پر عمل پیرا نہیں ہوگا اس وقت تک انسان مسلمانوں کو کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ آج ہماری زندگیاں کس قدر جو ہے نافرمانیوں سے بھری ہوئی ہیں۔ تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے، اس میں کس قدر ہمارے نبی نے یعنی بیان کیا کہ اسلام کیسے پھیلا اور کس قدر پھر وہ اجنبی ہو جائے گا، کس قدر وہ اجنبی ہو جائے گا، اور پھر حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی علیہ السلام کے زمانے میں
پھر مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوگا. اس کے بعد جو بھی مومن مسلمان رہیں گے وہ سارے کے سارے مر جائیں گے, وفات ہو جائے گی. ایک ہوا چلے گی اور وہ یمن کی طرف سے, اور وہ ہوا سب کے جو ہے ناک کے ذریعے سے داخل ہوگی, سونگیں گے وہ, اور اس کے بعد ان سب کی وفات ہو جائے گی. تو جو لوگ بچیں گے وہ سب سے بدترین لوگ ہوں گے, انہی پر قیامت قائم ہوگی, انہی پر قیامت قائم ہوگی. لہذا جو لوگ آج کے اس دور میں بھی, اجنبیت کے دور میں, اسلام پر, توحید و سنت پر کاربند ہیں, سلف صالحین کے عقیدہ اور منہج کو مضبوطی کے ساتھ تھامے ہوئے ہیں, تمسک کیے ہوئے ہیں, ایسے لوگوں کے لیے سعادت ہے, ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے, ایسے لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہیں, ایسے لوگوں کے اللہ رب العالمین کی طرف سے بہترین وعدہ ہے, ایسے لوگوں کے لیے جنت اللہ رب العالمین بنا کر کے رکھی ہے. لہذا اے لوگوں صبر کرو, صبر کرو, اور صبر کرنے والوں کے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا ہے. اور جو اغیار ہیں اور جو دشمنان ہیں ان کی پرواہ کیے بغیر آپ دین پر ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہیے, اور ثابت قدمی کے ساتھ لوگوں کو اس کی طرف بلاتے رہیے, حق کے ساتھ. حق تمہارے ساتھ ہے اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کو اپنانے والے ہیں, جنہیں ہم اہل حدیث کہتے ہیں, جنہیں ہم سلفی کہتے ہیں, جنہیں ہم عصری کہتے ہیں. ان لوگوں کے ساتھ حق ہے, اور یہی لوگ طائفہ منصورہ ہیں, یہی فرقے ناجیہ ہیں. ایسے لوگوں کے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا ہے. انہی لوگوں کے لیے توبہ ہے, انہی لوگوں کے لیے سعادت اور مبارکبادی ہے. ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے جو صحابہ کے نقش قدم پر, سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. تو غم نہ کریں, انجام کار انہی لوگوں کے لیے, غربا کے لیے, دین پر تمسک اختیار کرنے والوں کے لیے. ہمارے نبی نے فرمایا تھا ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں, ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب, دوسری میری سنت ہے. جب تک ان دونوں کو تھامے رہوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ان دونوں کو تھامنا ہے کیسے؟ سلف صالحین کے فہم اور عقیدے کے مطابق, تبھی جا کر کے ہم کو ہدایت ملے گی, تبھی جا کر کے ہم صحیح راستے پر ہوں گے. جی تو یہ سب کے سب کون ہیں؟ یہ انتہائی نیک لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب لوگ ہیں. ایسے لوگوں کے لیے دنیا کے اندر بھی سعادت ہے اور آخرت کے اندر بھی سعادت ہے. ممکن ہے دنیا کے اندر ایسے لوگوں کے لیے پریشانیاں ہوں, مشکلات ہوں, لوگوں کی طرف سے جو ہے ایذائیں انہیں پہنچیں, لیکن غم نہ کریں, وہ صبر کریں. ہمارے نبی کو تکلیف دیا گیا, صحابہ کو تکلیفیں دی گئیں, اس پر صبر کریں, اللہ رب العالمین کے وعدے کا انتظار کریں. اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے وعدہ کر رکھا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام اجنبیت کے ساتھ پھیلا اور پھر آخر وقت میں بھی اجنبی ہو جائے گا. لہذا جو اسلام پر سختی کے ساتھ کاربند ہیں اور ان اصولوں اور ان بنیادوں پر جن پر صحابہ کرام سلف صالحین کاربند تھے, ایسے لوگوں کے لیے توبہ ہے, اور ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے, اور ایسے لوگوں کے لیے جنت اور خوشخبری اور سعادت ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے, اور اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو توحید و سنت پر قائم رکھے, اور ہر طرح کی شرک بدعت اور خرافات سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین. وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.